پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد میں اپنا بیان شروع کرتا ہوں. کہ جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، ان کے شہادت کے حوالے سے جو ہے وہ خبر آ رہی تھی لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی. اب اس کی تصدیق ہو چکی ہے اور ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے جو ہے وہ آج صبح آیت اللہ خامنائی کے دفتر میں انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنے فرائض جو ہے سر انجام دے رہے تھے جس حملے میں ان کی شہادت ہوئی ہے. پاسداران انقلاب نے منسلک ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی سے کہا کہ خامنائی کی اپنے دفتر میں موت اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے چھپنے کی رپورٹ جو ہیں وہ دشمن کی نفسیاتی جنگ تھیں. ایران کے ساحلی شہر مناب میں ایک لڑکیوں کے اسکول کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا، ہم نے وہ بھی آپ کو رپورٹ کیا تھا، اس میں اب تک شہادتوں کی تعداد جو ہے وہ اب 148 ہو چکی ہے اور جس میں 95 افراد جو ہیں وہ ابھی بھی زخمی ہیں. اور واشنگٹن میں قائم ایرانی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ گروپ کے مطابق امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں کم از کم 133 ایرانی شہری اب تک جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور 200 سے زائد جو ہیں وہ زخمی بتائے جاتے ہیں. اور ابتدائی رپورٹس کے مطابق 18 صوبوں میں کم از کم اب تک 58 حملے جو ہیں وہ کیے جا چکے ہیں. آج جو سرکاری ٹی وی ہے ایران کا، اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جب آیت اللہ خامنائی کی جو ہے وہ خبر کی ان کی شہادت کی خبر جو ہے جب نشر ہوئی تو جو نیوز اینکر تھے وہ اس خبر کو دیتے ہوئے جو ہے وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے اور اس دوران وہ آبدیدہ ہو گئے. ایرانی میڈیا کے مطابق خامنائی کے قتل کے بعد ایران کے اندر جو ہے وہ 40 روزہ سرکاری سوگ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے جبکہ 7 روزہ عام تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے. دوسری جانب جیسے ہی یہ شہادت کی خبر جو ہے وہ ایران کے لوگوں تک پہنچی تو بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ تہران کی سڑکوں کے اوپر جمع ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے وہاں پہ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگانا شروع کیے اور امریکہ مخالف جو ہے وہ وہاں پہ تقاریریں بھی کی گئیں. اس وقت جو ہے وہ ایران کے اندر سوگ کا سما ہے اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ کے اس کے اوپر صرف احتجاج نہیں کر رہے بلکہ ظاہری بات ہے ان کے جو جذبات ہیں اس میں غصہ بھی بہت زیادہ دیکھا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ آج صبح رفلی تقریباً کوئی 10-11 بجے کے آس پاس جو ہے امریکن کونسلیٹ جو کراچی کے اندر واقع ہے وہاں پہ جو شیعہ تنظیموں کی جانب سے احتجاج کی جو ہے وہاں پہ کوشش کی گئی. ایم ٹی خان روڈ کے اوپر پولیس اور مظاہرین کے درمیان وہاں پہ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں اور پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے وہاں پہ آنسو گیس کی شیلنگ بھی کر رہی تھی آخری رپورٹ کے مطابق، جبکہ مظاہرین کی جانب سے جو ہے وہ پتھراؤ بھی کیا گیا. اس سے پہلے امریکن کونسلیٹ کے اندر جو ہے مظاہرین اس کے احاطے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے. وہاں پہ جو سیکورٹی بیریکیڈز تھے ان کو عبور کرنے میں وہ کامیاب ہوئے اور وہاں پہ جا کے اس کے بعد جو احاطے کے آس پاس کا علاقہ تھا کمپاؤنڈ کا جہاں پہ لوگ جا کے بیسکلی ویٹ کرتے ہیں اپنی باری کا، اس جگہ کے اوپر کافی توڑ پھوڑ کی، وہاں پہ ان کے شیشے وغیرہ بھی توڑے گئے اور ساتھ ہی ساتھ نمائش چرنگی کے اوپر بھی جو ہے وہ احتجاج کیا گیا. ٹریفک پولیس کے مطابق وہاں پہ نمائش چرنگی جانے والے راستہ جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور ٹریفک کو متبادل راستے سے جو ہے وہ اب ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایک پولیس کی جو ہے وہ چوکی بھی بنی ہوئی تھی، اسے بھی مظاہرین کی جانب سے جو ہے وہ آگ لگا دی گئی. اچھا، اب پاکستان کے لیے جو ہے یہ بڑی سینسیٹیو سچویشن ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پہ شیعہ برادری ہے اس کا ایک بڑا کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے ایران کے ساتھ اور یہ احتجاج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے انہی کی طرف سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب امریکن کونسلیٹ یا امریکن ایمبیسیز، کوئی بھی ایمبیسی اور کونسلیٹ جو ہوتا ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اس کی ایک قسم کی ویسینٹی تصور کی جاتی ہے. جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے یا لوکل جو ملک ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ دخل نہیں دے سکتا، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو ان تمام کونسلیٹ اور ایمبیسیز کی سیکیورٹی کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ میزبان ملک کے اوپر ہوتی ہے. تو پاکستان کے لیے جو ہے یہ سچویشن کافی سینسیٹیو ہے اور اسی سلسلے میں آج دوپہر کو اعلیٰ سطحی ایک اجلاس بھی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کر لیا گیا ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور انٹیلیجنس چیفز کی آمد جو ہے وہ متوقع ہے، جس کے اندر موجودہ سیکورٹی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی جائے گی. ابھی ویلاگ میں آگے چل کے میں افغانستان کے حوالے سے بھی چند ترین اپڈیٹس آئی ہیں وہ بھی میں آپ کو دوں گا کہ پاکستان نے کچھ مزید کارروائی کی ہے کل رات کو، اس کی ڈیٹیلز بھی سامنے آئی ہیں، وہ بھی میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کراچی کے ساتھ ساتھ لاہور سے بھی یہ رپورٹ آئی ہے کہ لاہور پریس کلب کے باہر بھی جو ہے وہ احتجاج وہاں پہ جاری ہے. ذہن میں رکھیے گا امریکن کونسلیٹ جو ہے وہ لاہور پریس کلب سے صرف چند قدموں کی دوری کے اوپر ہے، واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہے اور اس احتجاج کے دوران جو مظاہرین ہیں انہوں نے کونسلیٹ کی جانب جو ہے وہ جانے کی کوشش کی ہے لیکن پولیس نے انہیں وہاں پہ روک دیا. امریکی کونسل جنرل کے باہر سیکورٹی کیمپ کو بھی جو ہے مظاہرین نے وہاں سے اکھاڑ دیا اور لاہور پریس کلب کے باہر جو ہے وہ خامنائی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایرانی میڈیا نے ایران کے آرمی چیف عبد الرحیم موسوی کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا جھٹکا ہے جو ظاہری بات ہے ایران کی موجودہ حکومت کو لگا ہے. صرف آیت اللہ خامنائی نہیں بلکہ ایران کے جو آرمی چیف ہیں انہیں بھی اب شہید کر دیا گیا ہے. کن حالات میں ان کی یہ شہادت ہوئی ہے؟ ظاہری بات ہے یہ بہت بڑا سوال ہے
کہ ایسی کون سی انٹیلیجنس رپورٹ جو ہیں وہ امریکہ کے پاس یا اسرائیل کے پاس موجود تھی کہ وہ پریسائز ان جگہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے جہاں پہ یہ مطلب ہائی پروفائل پرسنالٹیز وہاں پہ موجود تھیں. ظاہری بات ہے جب آپ کا ملک جو ہے وہ حالت جنگ میں ہوتا ہے, ایک دوسرا ملک جب آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو عام طور پہ یہ جو ہائی پروفائل پرسنالٹیز ہیں ان کی سیکورٹی کو بڑا سخت کر دیا جاتا ہے, ان کی موومنٹ کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں مختلف سیکورٹی لیئرز جو ہیں وہ دی جائیں, یا تو انہیں کسی بنکر کے اندر جو ہے وہ چھپا دیا جائے یا انڈر گراؤنڈ لے جایا جائے. لیکن یہاں پہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کی شہادت اور اس کے بعد ایران کے آرمی چیف کی بھی شہادت, اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے جو امریکہ ہے یا اسرائیل ہے اس کے پاس ہر قسم کی ایسی انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ موجود تھی اور وہ ٹریک کر رہے تھے کہ یہ دو بڑی پرسنالٹیز جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق امریکہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف یہ دو شخصیات نہیں بلکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ایران کا اس وقت موجود ہے, جو موجودہ رجیم کا وہاں پہ موجود ہے, اس میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کئی ٹاپ لیڈرز کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے. بلکہ اسرائیلی جو میڈیا ہے وہ تو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ تقریباً 30 کے آس پاس ٹاپ پرسنالٹیز جو ہیں ایران کے اندر ان کو آلریڈی قتل کیا جا چکا ہے. لیکن آبویسلی دیز آر انکنفرم رپورٹس, اور اس موقع کے اوپر جب جنگ کی صورتحال ہوتی ہے تو کسی بھی خبر کی ویریفیکیشن حاصل کرنا جو ہے ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آیت اللہ خامنہئی کے حوالے سے بھی جب انیشلی یہ رپورٹ آئی تھی تو پہلے اسے ڈینائی کیا جا رہا تھا, انیشلی ایران کی جانب سے ڈینائی کیا گیا, بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ جناب اب سے کچھ منٹ کے بعد جو ہے ان کا ویڈیو پیغام سامنے آ جائے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ زندہ ہیں. لیکن اس کے بعد کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود جب وہ ویڈیو پیغام نہیں آیا تھا تو پھر اس بات کی تصدیق ہونا شروع ہو گئی تھی اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے, اور الٹیمیٹلی پھر ایران نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اس کا اعلان بھی کر دیا کہ ان کی شہادت جو ہے وہ ہو چکی ہے. ٹرمپ نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آیت اللہ خامنہئی کی موت کے حوالے سے جو ہے ایک پیغام جاری کیا. انہوں نے لکھا, خامنہئی جو تاریخ کے بدترین افراد میں سے ایک تھا ہلاک ہو چکا ہے. یہ صرف ایران کے عوام کے لیے انصاف نہیں بلکہ عظیم امریکی عوام اور دنیا کے مختلف ممالک کے ان لوگوں کے لیے بھی انصاف ہے جو خامنہئی اور اس کے خونخوار غنڈوں کے گروہ کے ہاتھوں قتل یا معذور کیے گئے. وہ ہماری انٹیلیجنس اور جدید ترین نگرانی کے نظام سے بچ نہیں سکا اور اسرائیل کے ساتھ قریبی تعاون کے نتیجے میں وہ یا اس کے ساتھ ہلاک ہونے والے دیگر رہنما کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے. یہ ایرانی عوام کے لیے اپنی قوم کو دوبارہ حاصل کرنے کا سب سے بڑا موقع ہے. ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ ایرانی پاسداران انقلاب, فوج اور دیگر سیکیورٹی اور پولیس فورسز کے بہت سے افراد اب لڑنا نہیں چاہتے اور ہم سے معافی چاہتے ہیں. جیسا کہ میں نے گزشتہ رات کہا تھا, اب انہیں معافی مل سکتی ہے, بعد میں انہیں صرف موت ملے گی. امید ہے پاسداران انقلاب اور پولیس پرامن طریقے سے ایرانی محب وطن افراد کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور ایک متحد قوت بن کر ملک کو اس عظمت کی طرف واپس لے جائیں گے جس کا وہ حقدار ہے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ہے وہ بیان دیا گیا. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات کو ایک انٹرویو بھی دیا ہے اور CNBC کو ٹیلی فونک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ اس وقت ایران میں اقتدار آخر کس کے پاس ہے, کون امور حکومت جو ہے وہ چلا رہا ہے. اس پہ انہوں نے کہا مجھے بالکل معلوم ہے کہ کون ہے لیکن میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا. جب ان سے مزید پوچھا گیا کہ کیا ایران میں کوئی ایسا شخص ہے جسے وہ قیادت سنبھالتے دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہاں میرا خیال میں ایسا ہے, کچھ اچھے امیدوار ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے ان افراد کا نام نہیں لیا, نہ ان کی طرف جو ہے وہ کوئی کلیئر انڈیکیشن جو ہے وہ دی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو مطلب ڈیٹیل ظاہری بات ہے لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد اس وقت موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ چل کس طرح رہا ہے. تو رہبر اعلیٰ جنہیں کہا جاتا ہے تو ایرانی آئین کے آرٹیکل 111 کے مطابق رہبر اعلیٰ کی موت, استعفے یا برطرفی کی صورت میں ملک کے صدر, عدلیہ کے سربراہ اور نگہبان شورا کے ایک رکن رہبر اعلیٰ کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں. آئین کے اس آرٹیکل کے مطابق اگر ان 3 افراد میں سے کوئی ان ذمہ داریوں سے معذوری کا اظہار کرے تو پھر ان کی جگہ مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی فقہ کی اکثریت ان کی جگہ نیا رکن جو ہے وہ مقرر کرے گی. اس کے بعد مرحلہ رہبر اعلیٰ کی تقرری کا آتا ہے. اس عہدے کے لیے کسی شخصیت کا انتخاب مجلس خبرگان رہبری کرتی ہے. یہ 28 فقہ کی ایک اسمبلی ہے جس کے اراکین کا انتخاب ہر 8 سال کے بعد ہوتا ہے. تاہم اس انتخاب سے قبل جانچ پڑتال کا کام نگہبان شورا سر انجام دیتی ہے جس میں سن 2024 میں خامنہئی کے وفادار تمام نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. مجلس خبرگان رہبری کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے رہبر اعلیٰ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے میعاد کا تعین نہیں کیا گیا ہے. اگر مجلس خبرگان رہبری 2/3 اکثریت سے کسی کو رہبر اعلیٰ منتخب نہیں کرتی تو پھر تکنیکی طور پر عبوری کونسلی رہبر اعلیٰ کی ذمہ داریاں اٹھاتی ہیں. سو اب نیکسٹ جو بھی آیت اللہ کی جگہ لیں گے تو اس کے لیے یہ سسٹم جو ہے وہ بنایا جائے گا. لیکن آبویسلی جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان میں سے بھی جو اسمبلی ہے جس کی اکثریت جو ہے وہ آیت اللہ خامنہئی کے ہی حمایت یافتہ افراد کی تھی تو ان جیسا ہی کوئی شخص جو ہے وہ دوبارہ موسٹ پرابلی جو ہے وہ منتخب کیا جائے گا.
دوسری جانب اب ایران کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے جواب میں حملوں کی اب ایک چھٹی لہر کا جو ہے وہ شروعات کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ ایک 6th ویو آف میزائل جو ہے وہ اب ایران کی جانب سے چھوڑی جانی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر وسیع پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے شروع ہو چکے ہیں، اور 27 امریکی فوجی اڈوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے تلنوف ایئر بیس، تل ابیب میں واقع اسرائیلی فوج کے کمانڈ ہیڈ کوارٹرز اور اسی شہر میں موجود ایک بڑے دفاعی صنعتی کمپلیکس کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ایران کی طرف سے کویت پر حملے کی وجہ سے شہروں میں سائرنز کی آوازیں جو ہیں وہ اس وقت سنی جا سکتی ہیں۔ صبح سویرے دوحہ میں 11 دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئی ہیں۔ قطری وزارت داخلہ کے مطابق ایران کی طرف سے حملوں میں اب تک 16 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق صبح سویرے دبئی میں بھی جو ہے وہ ایک دوبارہ بڑے دھماکے کی آواز جو ہے وہ سنی گئی ہے۔ ایران کی طرف سے اسرائیل پر میزائل حملوں میں ابھی تک صرف ایک عورت کی ہلاکت ہوئی ہے، جبکہ 121 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کی ہلاکت کے بعد پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ امریکی اڈوں اور اسرائیل پر حملہ جو ہے وہ کریں گے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ چند لمحوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج مقبوضہ علاقوں اور امریکی دہشت گرد اڈوں پر تاریخ کی سب سے تباہ کن جارحانہ کارروائی شروع کر رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سوشل ٹروتھ پر اپنے پیغام میں ایران کو خبردار کیا کہ ایران نے ابھی بیان دیا ہے کہ وہ آج بہت سخت حملہ کرنے جا رہے ہیں، پہلے سے کہیں زیادہ شدید حملہ، لیکن انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم انہیں ایسی طاقت سے جواب دیں گے جیسی طاقت انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو آنے والے چند گھنٹے جو ہے، میں نہیں جانتا آپ یہ ویڈیو کب دیکھ رہے ہیں، لیکن آنے والے چند گھنٹے جو ہیں بڑے کروشل ہیں، کیونکہ اب ایران نے کہا ہے کہ جی آیت اللہ خامنئی کی شہادت کا جو ہے وہ ہم بھرپور جواب دیں گے، بھرپور اس کا بدلہ لیں گے، اور اب جو ہے وہ تمام امریکی ایئر بیسز جو آس پاس موجود ہیں وہ اور اسرائیل کے مختلف شہر وہ ان کا پہلا جو ہے وہ ہدف ہوں گے، اور وہاں پہ میزائلز بھیجنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈرونز ہیں، جو کاماکازی ڈرونز ایران یوز کرتا ہے، اس کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں آپ، اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی، اور اس کا ذمہ دار برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے، تھینک یو پہ ختم کرتا ہے۔ یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے، خدا کی قسم ان سے اچھا ہے، وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بہت آج نا ایٹیٹیوڈ، ان کے اخلاق، ان کی سڑکیں، ان کے روڈ، او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ، اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ دنیا میں دو بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا، کہیں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ۔ اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح، اور یہ جنگ ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے۔ انڈیا، اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے، انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے، چھوٹا سا ملک ہے، سازشوں کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے نہیں، مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائیں، اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ، اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا۔ وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں۔ دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں، نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں، نہ ہندوؤں کے خلاف ہیں، نہ سکھوں کے خلاف ہیں۔ ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی، ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ
دو اور دو چار کی طرح بیان کر دیا ہے. جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے, جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے. قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے, تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. 28واں پارہ. جو بھی غیر مسلم ہے, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, سکھ ہو, بدھسٹ ہو, اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا, بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے. ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھیں, وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا. ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے, عیسائیوں سے نہیں ہے, ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی, جہاد ہوگا, یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے, اس کو قتل کر دے, یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. ہر درخت بھی گواہی دے گا, ہر پتھر بھی گواہی دے گا, الا الغرقد, سوائے غرقد درخت کے. یہودیوں کا کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا. ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں, ایک وقت پوری ہو جائیں گی. 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے, کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے. جب مدینہ سے اور جزیرہ عرب سے ان کو نکالا گیا, یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے ہیں. اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے. ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے, مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے, تقاتلون, تم لڑو گے. تم سے مراد یہ امت لڑے گی, ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی, ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر, کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے. آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا, یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے, اب بھی پڑھتے ہیں, لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے, تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے غوربت علیہم الذلہ, اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا. ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں, پتہ ہے آپ کو, اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہیں, لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹرڈ کروایا, کلیمی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت سے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے, گالی. شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں, اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کس نام سے کروایا ہے, کلیمی کہتے ہیں ان کو. میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے, میں نے پہلے وضاحت کر دی, ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے, کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لیسوا سواء, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے, قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ, اللہ کہتے ہیں تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن, دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے, یہود کو پاؤ گے.